الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلبہ کرام، آج کی یہ دوسری نشست ہے ہمارے دورہ تحقیق المسائل کراچی کی، اور یہ ہمارا دورہ تحقیق المسائل دوسرا سالانہ دورہ تحقیق المسائل ہے۔ ماشاءاللہ خوشی اس بات کی ہے کہ آپ حضرات جم کر کے بیٹھتے ہیں اور اسباق کو خوب غور سے سنتے ہیں، اور کوشش کیا کیجئے کہ جو اساتذہ کرام آپ کو اسباق پڑھائیں وہ لکھ بھی لیا کریں۔ فائل تو آپ کو ملے گی انشاءاللہ، لیکن ساتھ ساتھ لکھ بھی لیا کریں۔ کچھ کام کی باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں جو فائل میں موجود نہیں ہوتی۔ میرے ذمے جو آج عنوان ہے آپ کو سمجھانا مقصود ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے، وہ مسئلہ ہے آمین بالسر کا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ آمین بالسر کا۔ آمین بالسر کے متعلق چند چیزیں جاننا بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1، آمین کی حقیقت کیا ہے؟ آمین کیا چیز ہے؟ نمبر 2، آمین کا حکم کیا ہے؟ آمین کا حکم کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے نزدیک نماز کے اندر جب سورہ فاتحہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد امام ہو یا مقتدی ہو یا منفرد ہو، کوئی بھی ہو، یہ آمین کہیں گے اور آمین آہستہ آواز سے کہیں گے۔ یہ اس کا حکم ہے اور یہ سنت ہے۔ آمین آہستہ آواز سے کہنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب پہلی چیز رہ گئی، آمین کی حقیقت کیا ہے؟ آمین کی حقیقت کیا ہے؟ آمین کسے کہتے ہیں؟ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اور علماء نے اس پر لکھا ہے کہ آمین یا تو دعا ہے یا اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ آمین یا تو دعا ہے یا اللہ کے اذکار میں سے ایک ذکر ہے یا اسماء میں سے کیا ہے؟ ایک اسم ہے۔ دونوں صورتوں میں آمین دعا ہو یا اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہو، دونوں صورتوں میں آمین آہستہ ہی کہی جائے گی، زور سے نہیں کہی جائے گی۔ اچھا، جب آمین دعا ہے یا اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے تو اس پر دلائل ہمارے پاس کیا کیا موجود ہیں؟ ان میں سے ایک دلیل کہ آمین دعا ہے، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ابھی میں آپ کے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایات بھی لے کر آؤں گا، فرمایا ہے، حضرت عطا کا قول نقل فرمایا ہے کہ آمین دعا، آمین دعا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 89، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر در منصور میں اس کے تحت لکھا ہے کہ جب فرعون کا ظلم بنی اسرائیل پر حد سے زیادہ بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بد دعا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بد دعا فرماتے تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہتے جاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے، قال قد اجیبت دعوتکما۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا آمین کہنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دعا کرنا، تو حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے اس عمل کو اللہ رب العزت نے دعوتکما فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آمین کیا ہے؟ دعا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عطا کا قول نقل کیا ہے، جو ہمارے لیے یقیناً حجت ہے، کہ آمین کیا ہے؟ دعا ہے۔ دعا ہے تو دعا کا کوئی اصول بھی تو ہوگا نا، کہ دعا کس طرح سے مانگی جائے۔ جب آمین دعا ہے تو دعا کا اصول ذہن نشین فرما رہے ہیں
اور وہ دعا کا اصول میں نے یا کسی عالم نے بیان نہیں فرمایا، خود باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ۔ تو یہ اصول کس نے بیان فرمایا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا۔ تو ہمیں معلوم پہلی بات سے یہ پتہ، اگر آمین دعا ہو تو دعا کا اصول کیا ہے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ آمین آہستہ آواز سے کہی جائے گی۔ دعا کی جائے گی جب بھی اللہ رب العزت سے تو آہستگی کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ کی جائے گی۔ یہ تھی پہلی بات۔ اچھا، اگر آمین اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہو، آمین اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہو تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا سورہ اعراف میں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہ اپنے رب کو کس میں یاد کرو؟ دل ہی دل میں اور آہستگی کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ یاد کرو۔ تو ان دونوں آیات سے ہمیں دو اصول مل گئے کہ آمین دعا ہو، اور دوسرا اصول کیا کہ آمین اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آہستہ آواز سے آمین کہنی چاہیے۔ اس کے برخلاف غیر مقلدین حضرات، ان کا یہ موقف ہے کہ امام ہو یا مقتدی جہری نمازوں میں آمین اونچی آواز سے کہیں گے۔ جہری نمازوں میں آمین کس طرح سے کہیں گے؟ اونچی آواز سے۔ یہ سمجھنے سے پہلے ہم نماز پر غور کریں کہ ہمارے پاس نمازوں کی رکعتیں کتنی ہیں اور اس میں ہم نے آمین کتنی دفعہ کہنی ہے۔ دیکھیں، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی ہیں؟ آپ لوگ ساتھ بولیں۔ عصر کی کتنی ہیں؟ مغرب کی کتنی ہیں؟ عشاء کی کتنی ہیں؟ ظہر فجر کی 2 رکعتیں ہیں، یہ جہری نماز سری ہے، جہری نماز ہے، تو کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 2۔ ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جہری ہیں سری؟ سری کی 4 رکعتیں آپ ایک سائیڈ کر دیں۔ ابھی تک ہمارے پاس جہری میں کتنی آ گئیں؟ 2۔ عصر کی کتنی رکعت ہیں؟ تو ظہر کی 4 اور عصر کی 4، یہ سری ہو گئیں، کتنی ہو گئیں؟ مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 3۔ شروع کی 2 مغرب کی جہری ہیں اور آخری کیا ہے؟ سری۔ تو 2 آپ فجر کے ساتھ ملا لیں تو جہری کتنی ہو گئیں؟ 4، اور سری 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 1 مغرب کی، کتنی ہو گئیں؟ 9۔ عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں؟ عشاء کی 4 رکعتیں ہیں۔ 4 رکعتوں میں 2 جہری ہیں اور 2 کیا ہیں؟ سری۔ تو 2 جہری آپ اور ملا دیں تو جہرن نماز جو بنتی ہے، رکعتیں بنتی ہیں، وہ کتنی ہو گئیں؟ 6۔ وہ کتنی بنی؟ 6۔ سری نماز جو ہے وہ ہمارے پاس کتنی رکعتیں بن گئی؟ 11 رکعت بن گئی۔ اب ایک چیز ذہن نشین فرما لیں، ہم کہتے ہیں کہ جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، دونوں صورتوں میں امام ہو، مقتدی ہو یا اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، وہ آمین نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کس طرح سے کہے گا؟ آہستہ آواز سے کہے گا۔ غیر مقلدین حضرات کا موقف یہ ہے کہ 11 رکعتوں میں جو آمین کہنی ہے، 11 رکعتوں میں جو آمین کہنی ہے وہ تو آہستہ آواز سے کہنی ہے۔ باقی 6 رکعتوں میں آمین امام بھی اور مقتدی بھی کس طرح سے کہے گا؟ زور سے کہے گا۔ پوری دنیا غیر مقلدیت کو چیلنج ہے کہ کوئی ایک ایسی روایت دکھا دیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ ان 11 رکعتوں میں آمین آہستہ آواز سے کہنی ہے اور ان 6 رکعتوں میں آمین زور سے کہنی ہے۔ کوئی ایک ایسی روایت موجود نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ بات ہم نے سمجھ لی تو اب نفس مسئلہ میں سمجھانے لگا ہوں آگے۔ دیکھیں، ہمارے پاس جو روایتیں ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ وہ کتنے طرح کی ہیں؟ 2 طرح کی ہیں۔ ان میں سے سب سے مضبوط روایت جو غیر مقلدین اور ڈاکٹر ذاکر نائک بھی پیش کرتا ہے اور ہم اپنے موقف پر پیش کرتے ہیں، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جسے ہم پیش کرتے ہیں، اس سے یہ مضمون ہمیں ملتا ہے کہ آمین آہستہ آواز سے کہنی ہے۔ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ کے الفاظ ہیں کہ آمین کس طرح سے کہنی ہے؟ آہستہ آواز سے کہنی ہے۔ اچھا، جو غیر مقلدین حضرات پیش کرتے ہیں وہ روایت بھی حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے، جس میں ملتا ہے مدّ بِهَا صَوْتَهُ یا رفع بِهَا صَوْتَهُ کے الفاظ آتے ہیں۔
دیکھیں آمین ہمارے پاس معلوم ہوا کہ صحابی ایک ہیں، روایتیں کتنی طرح کی وہ بیان کر رہے ہیں؟ 2 طرح کی بیان کر رہے ہیں۔ اب ہمیں ذرا مسئلے کو سمجھنا ہے۔ ایک مسئلہ ہم نے اپنے زمانہ طالب علمی میں پڑھا تھا کہ جب روایتیں کسی مسئلے پر 2 جمع ہو جائیں، کسی مسئلے پر اگر 2 روایتیں جمع ہو جائیں اور دونوں میں اختلاف ہو، ایک کرنے کی ہو اور ایک نہ کرنے کی ہو، جیسے اس مسئلے میں ایک روایت کون سی ہے کہ آمین آہستہ آواز سے کہنی ہے، اور دوسری روایت کون سی ہے جس میں آمین اونچی آواز سے کہنی ہے۔ اب 2 روایتیں یہاں پر جمع ہو گئی ہیں، صحابی بھی ایک ہیں، تو ایک اصول لکھ لیں اپنے پاس، ذہن نشین فرما لیں، بہت سی جگہ پر کام آئے گا۔ اگر کوئی روایت صحابی بیان کرے، کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی روایت بیان کریں اور ان کا اپنا عمل اس روایت کے خلاف ہو، تو یہ اس روایت کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے کہ اس صحابی کی نظر میں یہ روایت منسوخ ہے، اس لیے انہوں نے دوسری روایت پر عمل کیا۔ ہم ایسا گمان کر ہی نہیں سکتے کہ صحابی رسول ایک روایت بیان کریں اور اس کے خلاف بیان کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کوئی ایک بات کرے اور فوراً دوسری بات کریں تو آپ کہو گے کیا یار آپ کی تو 2 زبانیں ہیں، آپ تو ایک بات پر قائم ہی نہیں ہو۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ صحابی رسول روایت بیان کریں پھر اس روایت کے خلاف عمل کریں تو وہ اس روایت کو ساقط العمل سمجھتے ہیں، اس وجہ سے دوسری روایت پر عمل کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک روایت پہلے زمانے کی ہوتی ہے اور ایک روایت کون سی ہوتی ہے؟ بعد کے زمانے کی۔ تو صحابی رسول نے دونوں زمانے چونکہ پائے ہوئے ہوتے ہیں تو پہلے زمانے کی روایت بھی ان سے بیان ہو گئی، دوسرے زمانے کی روایت بھی بیان ہو گئی، دیکھنے کے صحابی کا اپنا عمل کیا ہے۔ خود حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا عمل وہ فرماتے ہیں ما اراہ الا لیعلمنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آمین اونچی آواز سے کہی ہے یہ محض تعلیم کے لیے تھا۔ یہ محض کس کے لیے تھا؟ تعلیم کے لیے تھا۔ صحابہ کرام کو اور بعد میں آنے والوں کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد پڑھنا کیا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اونچی آواز سے بھی آمین کہہ لیا کرتے تھے تاکہ پیچھے والوں کو پتہ لگے کہ یہاں کون سا ذکر کرنا ہے، یہاں کون سی دعا مانگنی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت وائل ابن حجر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل بھی بیان کر دیا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے آمین کہی، اور وہ عمل بھی بیان کر دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آواز سے بیان کیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم نے زمانہ طالب علمی میں پڑھا تھا کہ جب 2 روایتیں کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر کیا کیا جائے گا؟ نمبر 1 اس صحابی کا اپنا عمل دیکھ لیا جائے گا، اس صحابی کا اپنا عمل دیکھ لیا جائے گا۔ یہی بات، یہی اصول ہم مسئلہ ترک رفع الیدین پر آرام سے فٹ کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ غیر مقلدین کی سب سے مضبوط دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری مذکور اس کو لے کر پوری دنیا میں اچھلتے پھرتے ہیں۔ آخر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے نا۔ ایک مسئلے پر 2 روایتیں 2 مختلف صحابہ کرام سے آگئیں لیکن مسئلہ تو ایک ہی ہے نا۔ اب دیکھنا ہے کہ صحابی کا اپنا عمل کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت ابن مجاہد امام التفسیر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 17 سال یا 10 سال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہیں کبھی رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خود ایک روایت بیان کر رہے ہیں جو مضبوط ترین روایت ہے، خود اس کے خلاف کریں ہم سوچ سکتے ہیں؟ سوائے اس کے کہ وہ اس کو پہلے زمانے پر سمجھتے ہیں کہ شروع میں نماز میں کلام بھی، بات کرنا بھی، ساری چیزیں تھیں اور 28 مقامات پر رفع الیدین تھا۔ پھر کرتے کرتے ہمارا موقف کیا کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت باقی رہو، باقی تمام کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے۔ تو یہ اصول آپ یہاں پر بھی فٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس مسئلے میں آمین بالسر پہ جب دونوں روایتیں موجود ہیں تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کون سی روایت اوفق بالقرآن اوفق بالسنہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہم نے اپنے دور حدیث کے سال پڑھا تھا، لیکن جب تخصص کیا پھر ہمیں فٹ کرنا آیا کہ ہم نے فٹ کہاں کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ آمین اونچی آواز سے کہنا ہے یا آمین آہستہ آواز سے کہنا ہے۔ دونوں روایتیں موجود ہیں، ہم دیکھیں گے کہ کون سی روایت قرآن کے زیادہ قریب ہے، کون سی روایت سنت کے زیادہ قریب ہے۔ تو قرآن کریم میں ہم نے میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، آمین یا تو دعا ہے یا اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔
تو دونوں صورتوں میں آمین کس طرح سے کہنی ہے؟ اصول کس نے بیان فرمایا ہے؟ خود اللہ رب العزت نے دونوں کے اصول بیان فرما دی ہیں۔ معلوم ہوا جو روایت ہم پیش کر رہے ہیں کہ آمین آہستہ آواز سے کہنی ہے حضرت وائل ابن حجر کی، یہ روایت اوفق بالقرآن بھی ہے، اوفق بالسنہ بھی ہے، اوفق بالقرآن بھی ہے اور اوفق بالسنہ بھی ہے، لہذا ہم اس روایت پر عمل کرتے ہیں جو روایت اوفق بالقرآن والسنہ ہے۔ یہ ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، ایک اور بات دیکھیں، روایتیں دو طرح کی ہیں، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے۔ آمین اونچی آواز سے کہنے کی روایتیں بھی موجود ہیں، یہ دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو بیان کرنے کا۔ آمین آہستہ آواز سے کہنے کی بھی روایتیں موجود ہیں۔ ثبوت کے ہم بھی قائل ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل کون سا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ سنت طریقہ کون سا ہے، اور وہ ہمیں جب معلوم ہوتا ہے، روایتوں کو جانچتے ہیں پرکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ طریقہ ہے کہ آمین آہستہ آواز سے کہنی ہے۔ آمین کس طرح سے کہنی ہے؟ آہستہ آواز سے کہنی ہے۔ ثبوت کے ہم بھی قائل ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، ثبوت اور چیز ہوتی ہے، سنیت اور چیز ہوتی ہے، کسی چیز کا ثابت ہونا اور ہوتا ہے، کسی چیز کا سنت ہونا اور ہوتا ہے۔ یہی اصول ہم رفع الیدین کے مسئلے پر لے کر آتے ہیں کہ ثبوت کے ہم بھی قائل ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ آیا سنت ہے یا سنت نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے اس میں؟ ہم نے اتنی بات میں خلاصہ دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آمین کی حقیقت کیا ہے اور آمین کا حکم۔ آمین کا حکم کیا؟ آمین کس طرح سے کہنی ہے؟ آہستہ آواز سے کہنی ہے۔ اور آمین کی حقیقت کیا ہے کہ آمین یا تو دعا ہے یا اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ دعا ہے تو دعا کا اصول خود باری تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اور اگر اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے تو خود باری تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ آپ کو یاد ہو گیا؟ اب آئیں میں آپ کو ایک کلپ سناتا ہوں جس پر اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی روایات رکھوں گا اور اس پر کچھ باتیں عرض کروں گا۔ پتہ چلتا ہے کہ صلاح کے الگ الگ قسم ہوتے ہیں، آمین دل کا بولنا چاہیے۔ اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ نماز میں آمین کس طرح سے کہنی ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ آپ بھی سنیں، اور کس طرح سے کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں۔ کلیئر کٹ حدیث ہے بخاری کی نمبر 1 صلاح کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے صلاح پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے دیکھتے ہیں پڑھتے ہو۔ تو جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاح پڑھا اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اور جیسا آپ نے کہا کہ شافعی صحیح ہے، حنفی صحیح ہے، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جب یہ ائمہ، ہمیں چاروں ائمہ کی عزت کرنا چاہیے۔ الحمدللہ بہت بڑے عالم تھے چاروں، لیکن چاروں ائمہ نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی میرا فتویٰ ملے جو اللہ اور رسول کے خلاف جا رہا ہے تو میرے فتوے کو چھوڑ دو۔ اور حدیث کا اکٹھا ہونے کا سلسلہ جس طریقے سے میں کہہ چکا ہوں پہلے بھی کہ وہ 100 سال 150 سال 300 سال بعد ہے، یہ حدیث اکٹھے میں، اور کچھ وقت کئی ائمہ کے ٹائم تک صحیح حدیث موجود نہیں تھے، تو موجود نہیں ہونے کی وجہ سے جو انہیں فتوے دیے، اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب حدیث آپ کے پاس ایزیلی کتاب میں موجود ہے، صحیح حدیث آپ کو مل سکتے ہیں سیریز ہوم کے اوپر، ابھی اور آسانی تحقیقات کرنے میں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی فتوے دیے ہیں کوئی بھی بڑے عالم نے، ہمیں یہ چیک کرنا چاہیے قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں کہ نہیں۔ جہاں تک کہ آمین کہنے کا سلسلہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آمین زور سا کہیے، تو آمین زور سے کہنا صحیح چیز۔ یہ آپ نے سن لیا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب فرما رہے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین زور سے کہیے، تو آمین کو زور سے کہنا چاہیے۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے الفاظ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین کس طرح سے کہیں؟ زور سے کہیں، تو آمین کو کس طرح سے کہنا چاہیے؟ زور سے کہنا چاہیے۔ حالانکہ میں نے آپ کے سامنے ارشاد فرمایا پہلے ہی کہ آمین کی ایسی روایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی روایت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً کہا ہو کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے اور اس پر یہ فضیلتیں ہیں، وارد نہیں ہوئی۔ بخاری شریف کی روایت کا ذکر کیا، میں آپ کے سامنے بخاری شریف کے
ترجمۃ الباب اور بخاری شریف کے جو باب قائم کیا اس کے تحت ترجمۃ الباب دونوں آپ کے سامنے مختصراً ذکر کرتا ہوں، اور اس میں ہمیں یہ چیز پتہ بھی چلے گی کہ آمین کس طرح سے کہنی چاہیے، اور یہ روایتیں ہمارے مخالف ہیں یا ہمارے موافق ہیں۔ چونکہ ہم لوگ کھول کر دیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، جب کھول کر دیکھیں گے، پڑھیں گے، تحقیق کریں گے تو خود سمجھ میں آ جائے گی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں اور ان کے تحت جو روایتیں لے کر کے آئے ہیں وہ ہمارے مخالف نہیں، اور ان میں سے کسی ایک روایت میں یہ چیز مذکور نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے آمین کہی ہے۔ حیرت کی بات دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں 3 ابواب قائم فرمائے ہیں آمین کے سلسلے میں۔ پہلا باب قائم فرمایا ہے باب جہر الامام بالتامین، کہ امام کا اونچی آواز سے آمین کہنا۔ کس کا؟ امام کا۔ اچھا جی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا باب قائم فرمایا ہے باب فضل التامین، یہ باب آمین کی فضیلت کے بیان میں، اس کے تحت پھر روایت لے کر آئے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا باب قائم فرمایا ہے باب جہر المأموم بالتأمین، مقتدی کا اونچی آواز سے آمین کہنا، اور اس کے تحت یہ روایت لے کر آئے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں ان کے ابواب پر۔ پہلا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا ہے باب جہر الامام بالتامین، کہ امام کا اونچی آواز سے آمین کہنا۔ اس کے تحت نمبر 1 پہلی چیز لے کر آئے ہیں حضرت عطا، یہ تابعی ہیں، ان کا قول لے کر آئے ہیں۔ کس کا قول لے کر آئے ہیں؟ اچھا، ایک اور بات ذہن نشین فرما رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو احادیث لے کر آتے ہیں اس کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرنا چاہیے کسی کو بھی۔ البتہ جو باب قائم فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ باب ان کا اپنا اجتہاد ہے۔ وہ باب کیا ہے ان کا؟ وہ حدیث نہیں ہے، وہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، اور ان کا اپنا اجتہاد ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ خود جو ابواب قائم فرمائے ہیں اور روایتیں لے کر آئے ہیں، غیر مقلدین کے لیے بھی وہ دلیل نہیں ہے۔ مزے کی بات۔ اچھا دیکھیں، نمبر 1 باب جہر الامام بالتامین کے تحت باب حضرت عطا کا قول لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں آمین دعا۔ آمین کیا ہے؟ دعا۔ یہ تو ہم نے پہلے کہی ہے کہ حضرت عطا کا قول تو میں نے آپ سامنے پہلے پیش کیا ہے کہ آمین دعا ہے، یہ تو ہمارا مسلک ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا مسلک۔ غیر مقلدین کا مسلک اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ ان پر اعتراض ضرور ہوتا ہے کہ آمین کو خود امام بخاری نے کیا فرمایا ہے، اور بطور دلیل حضرت عطا کا قول لے کر آئے ہیں کہ آمین دعا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں آمین دعا ہے، اور دعا کا اصول خود باری تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ پہلی چیز تھی۔ اچھا، اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابن زبیر کا قول لے کر آئے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں امن ابن الزبیر ومن وراءہ حتی ان للمسجد للجتن، کہ ابن زبیر اور ان کے پیچھے جو تھے وہ آمین کہتے تھے یہاں تک کہ مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی۔ یہ بھی غیر مقلدین کے نزدیک حجت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر مقلدین کے نزدیک قول صحابی حجت نیز، اور یہ ابن زبیر کا قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے غیر مقلدین کے نزدیک۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہمارے خلاف بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، خوب غور سے سماعت فرمائیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ ذاکر نائک نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولا، اور بخاری شریف کا نام لے کر بخاری شریف پر جھوٹ بولا ہے۔ دیکھیے کس طرح۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے فامنوا تو تم کیا کہو؟ آمین کہو۔ امام آمین کہے تو تم کیا کہو؟
یہاں کہیں مذکور ہے کہ جہری کہنی ہے یا سری کہنی ہے؟ یہاں صرف اتنا مذکور ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم کیا کہو؟ آمین کہو۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، پس جس کی آمین موافقت کر گئی فرشتوں کی آمین سے، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں اس روایت میں کہیں اس چیز کا ذکر نہیں ملتا کہ آمین اونچی آواز سے کہنی ہے یا آمین آہستہ آواز سے کہنی ہے، بس اتنی بات ہمیں ملتی ہے اذا امن الامام، جب امام آمین کہے فامینوا، تو تم بھی کیا کہو؟ آمین کہو۔ یہ کس طرح سے آمین نکالتے ہیں پتہ ہے؟ اذا امن الامام فامنوا، سمجھ میں آگئی بات؟ حدیث شریف میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ جہری کہنی ہے یا سری، بلکہ کس طرح سے کہتے ہیں؟ فامنوا، آمین کہو، اونچی آواز سے کہو، کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر جہری سری کا ذکر نہیں ہے۔ اگر بالفرض ہم کہیں کہ جی آمین، امام آمین کہے گا تو ہم آمین کہیں گے، امام کہے گا تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ آمین کہنی ہے، امام کہے گا ہی نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ یہی مسئلہ ہے، امام کہے گا زور سے تو ہمیں آواز آئے گی تو ہم آمین کہیں گے۔ دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ آمین کہاں کہنی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ متعین فرما دی ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ معلوم ہوا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے فارغ ہوگا تو اس کی فراغت کے فوراً بعد ہی امام نے اور مقتدی نے کیا کہنا ہے؟ تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اذا امن الامام، کہ جب امام آمین کہے اب امام زور سے کہے گا تو ہمیں پتہ چلے گا، نہیں بابا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے بعد فوراً کیا کہنا ہے؟ آمین کہنی ہے۔ فوراً بات اس لیے بھی کہ فرشتے بھی اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی تو اس کے اگلے پچھلے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر بالفرض پھر بھی نہیں مانتے کہ آمین جناب والا آہستہ آواز سے نہیں بلکہ یہاں ذکر ہے کہ آمین کس سے کہنی ہے؟ اونچی آواز سے کہنی ہے، تو پھر بخاری شریف ہی کی روایت اس کے خلاف لازم آتی ہے اور وہ آپ کے بھی خلاف لازم آتی ہے۔ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، یہ میں نے جو آپ کے سامنے روایت پیش کی ہے صفحہ 107 108 ہے بخاری شریف کا، جلد نمبر 1۔ اس سے پیچھے جائیں گے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 پر، صفحہ نمبر 101 پر روایت یہ والی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو فامنوا، تم کیا کہو؟ آمین کو۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہم پیچھے چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 101 پر روایت موجود ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو اس لیے امام بنایا جاتا ہے کہ اس کی کیا کی جائے؟ اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا، دیکھتے رہیں، اذا امن الامام فَأَمِّنُوا۔ اب یہاں اس روایت میں کیا رہا ہے؟ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ، یعنی رکوع سے سر اٹھائے، فَارْفَعُوا، تو تم بھی کیا کرو؟ رکوع سے سر اٹھا لو۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب امام سجدے میں جائے سجدہ کرے تو تم بھی کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے، فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، میرا محلے سے دلالیہ ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ۔ یہاں پر آپ کیوں رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ زور سے نہیں کہتے؟ بخاری شریف ہی کی روایت ہے، جس طرح فَأَمِّنُوا پر زور لگا کر کے جہراً آمین ثابت کرتے ہیں، تو صفحہ نمبر 101 پر حضرت انس سے جو روایت ہے یہاں پر فَقُولُوا مذکور ہے، وہاں تو فَقُولُوا بھی نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ۔
حالانکہ یہاں پر غیر مقلدین بھی ربنا لک الحمد کس طرح سے کہتے ہیں؟ آہستہ آواز سے کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا کہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور امام بخاری نے باب جہر الامام بالتامین کے تحت لے کر آئے ہیں، اس میں کہیں بھی یہ مذکور نہیں ہے کہ آمین کس طرح سے کہنی ہے؟ زور سے کہنی ہے، بلکہ یہ روایت ہمارے موافق ضرور ہے اور آپ کے مخالف ہے۔ ہمارے موافق کس طرح سے ہے؟ حدیث کا جملے بتا رہے ہیں کہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی تو اس کے اگلے پچھلے اللہ رب العزت کیا کر دیں گے؟ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ہمیں یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ فرشتے بھی کیا کرتے ہیں؟ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے فارغ ہوتا ہے، آمین کہتا ہے، تو فرشتے بھی کیا کہتے ہیں؟ مقتدی بھی کیا کہتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ آسمان کے ملائکہ اور زمین پر جو انسان نماز کے اندر موجود ہیں، یہ دونوں آمین کہتے ہیں۔ آمین جب موافقت کر جائے گی بالکل، تو اللہ رب العزت کیا کر دیں گے؟ اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ فرشتوں کی آمین ہمیں سنائی دیتی ہے؟ فرشتے آہستہ آواز سے کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم نے ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ موافقت کی دو قسمیں ہیں۔ موافقت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ یہ اس فائل میں مذکور نہیں ہے، ہم 2008 میں پڑھا تھا لیکن ذہن میں رہ گیا، اس کو تفصیل سے آپ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ موافقت ایک ہوتی ہے وقت میں موافقت، اور ایک ہوتی ہے صورت میں موافقت۔ آپ اس سے نام دیں موافقت معنوی اور موافقت صوری۔ موافقت صوری یعنی صورتاً موافقت ہونا کہ فرشتے بھی آہستہ آواز سے آمین کہتے ہیں، ہم بھی آہستہ آواز سے آمین کہیں گے تو فرشتوں کی موافقت ہوگی، اللہ رب العزت گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ موافقت معنوی یعنی وقت میں موافقت کس طرح سے ہوگی کہ جس وقت امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے فارغ ہوا اس وقت ہم نے کہی، اور اسی اثناء میں کس نے کہی؟ فرشتوں نے بھی کہہ دی۔ تو وقت میں بھی جب موافقت ہو گئی تو اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ اگلے پچھلے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ روایت ہمارے موافق ہے، نہ کہ آپ کے موافق۔ یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا باب قائم فرمایا ہے، وہ ہے باب فضل التامین کا، کہ آمین کی فضیلت کے بیان میں، اور اس کے تحت روایت حضرت ابو ہریرہ ہی کی لے کر آئے ہیں، جس میں یہی مضمون وارد ہے، بعین ہی تقریباً یہی مضمون وارد ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی اس کے گناہ اللہ رب العزت کیا کر دیں گے؟ معاف فرما دیں گے۔ یہاں سے بھی کوئی چیز معلوم نہیں ہو رہی کہ آمین کس طرح کی، صرف آمین کی فضیلت ہے۔ تیسرا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، باب جہر المأموم بالتامین، کہ مقتدی کا اونچی آواز سے آمین کہنا۔ اس کے تحت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت لے کر آئے ہیں، اور اس کے جملے بھی تقریباً اسی طرح سے ہیں، اور اس میں بھی یہی ملتا ہے جس کے الفاظ ہیں قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین۔ فقولوا آ گیا یہاں پر، ہماری روایت میں فقولوا تھا، فقولوا ربنا لک الحمد، تو وہاں پر ربنا لک الحمد بھی پھر زور سے کہنا چاہیے۔ یہاں پر فقولوا آمین ہے، تو اگر آپ یہ کہیں فقولوا آمین کہ آمین اونچی آواز سے کہو، تو وہاں پر بھی پھر ربنا لک الحمد کس طرح سے کہنا چاہیے؟ زور سے کہنا چاہیے۔ حالانکہ یہ روایت بھی ان کے خلاف جاتی ہے، ہمارے خلاف نہیں۔ کیوں؟ اس کے آگے بھی آ رہے فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کہ اس کے اگلے پچھلے اللہ رب العزت کیا کر دیں گے؟ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ دیکھیں ایک بہت کام کی بات، امام بخاری نے کتنے ابواب اس مسئلے پر قائم کیے ہیں؟ 3۔ امام کا اونچی آواز سے آمین کہنا، دوسرا باب آمین کی فضیلت، اور تیسرا باب کس میں ہے؟ مقتدی کا اونچی آواز سے آمین کہنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پورے ذخیرہ احادیث میں کوئی ایک ایسی صحیح روایت نہیں ملی جس میں یہ مذکور ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین اونچی آواز سے کہی، ورنہ وہ ضرور درج کرتے نہ کرتے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی بخاری شریف میں ضرور درج کرتے، کیونکہ انہوں نے اپنی جو صحیح منتخب کی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، ان کا اصل مقصد کیا تھا، اس میں کون سی روایتیں درج کرنی ہیں؟ اگر کوئی صحیح مرفوع حدیث مل جاتی تو درج کرنے سے وہ گریز کرتے؟ جو روایت انہوں نے باب جہر الامام بالتامین کے تحت لے کر آئے ہیں، اس روایت کا جہر سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس روایت کا جہر سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ روایت کیا ہے؟ اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس حدیث میں تو جہر کا ذکر ہی نہیں ہے، اور اس پر باب کون سا قائم فرمایا ہے؟ باب جہر الامام بالتامین۔ حالانکہ یہ روایت باب فضل التامین کے تحت بنتی تھی، جو دوسرا باب قائم کیا ہے، جو دوسرا باب قائم کیا ہے، یہ روایت کس کی بنتی تھی؟ اس کی بنتی تھی۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ اپنا اجتہاد ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس روایت کو باب جہر الامام بالتامین کے تحت لائے، حالانکہ اس روایت کا جہر سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ خود جب کھولیں گے صفحہ نمبر 107 اور 108 خوب غور سے دیکھ لینا، ٹھیک ہے جی۔ شروع میں 2 قول لے کر آئے ہیں اور اس کے بعد احادیث لے کر آئے، تمام کی تمام حضرت ابو ہریرہ سے، اور وہ تمام کی تمام فضیلت پر مبنی ہیں، نہ مقتدی کی جہر پر مبنی ہے، نہ امام کے جہر پر مبنی ہے۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ یہی حال صحیح مسلم کی روایات کا ہے، یہی حال ترمذی میرے پاس ہے، اس کا ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز سمجھ لیں جو ضروری ہے اور بہت اہمیت کی حامل ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت فرمائی تھی، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اللہ رب العزت سے دعا کی جائے تو کس طرح سے کی جائے؟ آہستگی کے ساتھ کی جائے۔ میرے پاس تفسیر ہے، تفسیر کبیر، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ شافعی المسلک ہیں۔ کون سے ہیں؟ شافعی المسلک ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں ذرا یہ بھی ہم دیکھ لیں، یہ اپنے پاس حوالہ لکھ لیں، تفسیر کبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 115، سورہ اعراف آیت نمبر 55 کے تحت، سورہ اعراف آیت نمبر 55 کے تحت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، المسألۃ الرابعہ، چوتھا مسئلہ اس کے تحت، قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخفاء التامین افضل۔ اخفاء التامین کیا ہے؟ آمین آہستہ آواز سے کہنا، یہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ امام ہو، مقتدی ہو، کوئی بھی ہو تو وہ آمین کس طرح سے کہے گا؟ آہستہ آواز سے کہے گا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی اعلانہ افضل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ آمین کس طرح سے کہی جائے گی؟ اونچی آواز سے کہی جائے گی۔ یہ مفسر جن کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ باوجود شافعی المسلک ہونے کے کیا فرما رہے ہیں اور کس چیز پر اپنا فتویٰ دے رہے ہیں، ذرا یہ سنیں۔ فرماتے ہیں، واحتج ابو حنیفہ علی صحت قولہ، قال فی قولہ آمین وجہان۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول پر احتجاج یعنی دلیل پکڑی ہے اس طور پر، 2 وجہ ہیں اس میں، احدہما انہ دعاء، پہلی وجہ یہ ہے کہ آمین کیا ہے؟ دعا، والثانی انہ من اسماء اللہ تعالی، دوسری کہ آمین اللہ کے اسماء میں سے کیا ہے؟ ایک اسم ہے۔ اچھا، فَإِن كَانَ دُعَاءً وَجَبَ إِخْفَاؤُهُ، اگر آمین دعا ہو تو وجب اخفاؤہ، اسے کس طرح سے کہنا چاہیے؟ آہستہ آواز سے کہنا واجب ہے۔ آہستہ آواز سے کہنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اس لیے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یہی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ نمبر 2، وَإِن كَانَ اسْمًا مِّنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، اور اگر آمین اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، وجب اخفاؤہ، تو اس کا بھی اخفاء کیا ہے؟ واجب ہے۔ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، سورہ اعراف آیت نمبر 205۔ اب یہ 2 وجہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں، اور انہی کو کون ذکر کر رہے ہیں؟
تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ پھر آگے فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَثْبُتِ الْوُجُوبُ فَلَا أَقَلَّ مِنَ النَّدْبِيَّةِ، اگر اس سے وجوب ثابت نہ بھی ہو، اگر اس سے وجوب ثابت نہ بھی ہو تو کم سے کم ندب تو ثابت ہوتا ہے، تو اس کا کم سے کم درجہ کیا ہے؟ ندب یعنی مستحب ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وَنَحْنُ بِهَذَا الْقَوْلِ نَقُولُ، کتنی بڑی بات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ ہم بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں، ہم بھی اسی قول پر فتویٰ دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو روایت ہم پیش کرتے ہیں کہ آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہیے، اس پر جو روایتیں پیش کرتے ہیں یہ اوفق بالقرآن ہونے کی وجہ سے، اوفق بالسنہ ہونے کی وجہ سے۔ امام فخر الدین رازی باوجود شافعی المسلک ہونے کے کیا کہتے ہیں؟ وَنَحْنُ بِهَذَا الْقَوْلِ نَقُولُ، اور ہم بھی اسی قول پر فتویٰ دیتے ہیں، یعنی ہمارا بھی موقف یہی ہے کہ آمین کس طرح سے کہنی چاہیے؟ آہستہ آواز سے کہنی چاہیے۔ اچھا اب آ جائیں بعض روایتوں پر، ٹائم ہے ہمارے پاس؟ جی 10 منٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو نفس مسئلہ سمجھایا ہے، یہ فائل آپ کے سامنے آ جائے گی، باہر دستیاب ہوگی، یہ ضرور لیں، اس کا مطالعہ کریں۔ ہر ایک چیز کا احاطہ ممکن نہیں ہے مختصر سے وقت میں نے آپ کے سامنے اجمالاً تقریباً تمام چیزوں کو رکھ دیا ہے، پیش کر دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ایک روایت حضرت وائل ابن حجر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت وائل ابن حجر نے نماز پڑھی، فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، قال آمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، خفض بہا صوتا، خفض بہا صوتا، اپنی آواز کو کیا کیا؟ پست کیا، آہستہ کیا۔ جتنے بھی اعتراض ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت میرے خیال سے نہیں ہے، وہ لکھے ہوئے ہیں، بالکل صاف لکھے ہوئے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ ایک اور روایت حضرت سمرہ بن جندب کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکتتین، سکتۃ اذا کبر و سکتۃ اذا فرغ من القراءۃ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سکتے یاد کیے ہیں، 2 سکتے یاد کیے ہیں۔ اسی روایت پر میں اتفاق کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ 2 سکتے کون سے؟ سکتۃ، پہلا سکتہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک اللہم سے فارغ ہو جاتے تھے، ثنا سے فارغ ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سکتہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ثنا کے وقت سکتہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ سے فارغ ہو جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سکتہ کرتے تھے، یعنی ثنا کے لیے سکتہ کرتے تھے۔ اور دوسرا سکتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے فارغ ہو جاتے تھے پھر کیا کرتے تھے؟ سکتہ کرتے تھے۔ یہ 2 سکتے فرمایا ہے، یہ کیا فرمایا ہے؟ 2 سکتے یاد کیے ہیں۔ یہ سکتہ کیوں فرمایا ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے تھے، نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے، یا چپ رہتے تھے؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد کچھ دیر جو خاموش رہتے تھے، کچھ نہ کچھ اس میں کیا پڑھتے تھے؟ قرات کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ اور جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے تو اس میں کچھ نہ کچھ پڑھتے تھے۔ صحابی رسول نے اس کو کیا ارشاد فرمایا؟ سکتہ۔ حالانکہ یہ سکتہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کرتے تھے؟ کوئی نہ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہوتے تھے، اس کو صحابی رسول نے کیا فرمایا؟ کہ سکتہ۔ تو یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے جو روایتیں ملتی ہیں ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین رفع بہا صوتہ، کہ اپنے آمین کس طرح سے کہی ہے؟ اونچی آواز سے کہی ہے اور آواز کو بلند کیا ہے۔ تو یہ محض کس کے لیے تھا؟ تعلیم کے لیے تھا، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پڑھنا کیا ہے، یہاں پڑھنا کیا ہے۔ تو جو حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی کہ آمین اونچی آواز سے کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ تعلیم سے ہے، محض تعلیم کی غرض سے۔ جس طرح کوئی شیخ جب ذکر کراتا ہے تو اونچی آواز سے ذکر کرتا ہے، نہیں کرتا؟ آپ دیکھیں استاد جی آج صبح ذکر کرا رہے تھے تو استاد جی اونچی آواز سے کیا کر رہے تھے؟ ذکر کرا رہے تھے۔ تو ذکر آہستہ آواز سے کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اونچی آواز سے بھی جائز ہے، آہستہ آواز سے بھی جائز ہے، شیخ کے لیے جو تعلیم کر رہا ہو، تعلیم کی غرض سے اونچی آواز سے کہنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ میں نے استاد جی سے رات یہی سوال کیا
کہ استاد جی اگر اس پر یہ اعتراض کیا جائے کہ ذکر اونچی آواز سے کہنا چاہیے جس طرح آپ کراتے ہیں، تو اس پر کوئی اعتراض آتا ہے؟ استاد جی نے کہا نہیں، یہ محض تعلیم کے لیے ہے، شیخ تعلیم کی غرض سے اونچی آواز سے ذکر کرتا ہے تاکہ جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں ان کو پتہ لگے کہ کرنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے۔ جب وہی خاموش رہے گا تو جو نئے اس کے ذاکرین ہیں انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہوگا کہ شیخ کیا پڑھیں، اسی وجہ سے اونچی آواز سے ذکر کرایا جاتا ہے، تو وہ محض کس کے لیے ہوتا ہے؟ تعلیم کی غرض سے ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونچی آواز سے آمین کہی ہے، وہ محض کس کے لیے کہی ہے؟ خود صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونچی آواز سے کہی، حضرت وائل ابن حجر ہی کی الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اونچی کہی ہے وہ ہمیں محض کس کے لیے کہی ہے؟ تعلیم کی غرض سے کہی ہے۔ تو پہلا سکتہ اصل میں خاموشی نہیں تھی، پڑھنا تھا، وہ تکبیر تحریمہ کے بعد تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھی ہے؟ ثنا، اور اونچی آواز سے نہیں پڑھی۔ کبھی ایک آدھ بار زور سے پڑھ دی تو کیا معلوم ہو وہ کس کے لیے تھی؟ تعلیم کے لیے تھی۔ اور دوسرا سکتہ کون سا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے فارغ ہو جاتے تو سکوت فرماتے، سکتہ فرماتے۔ وہ سکوت خاموشی نہیں تھی، پڑھتے تھے، اس جگہ کیا چیز پڑھتے تھے؟ آمین پڑھتے تھے۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز میں بعض دفعہ اونچی آواز سے قرات کر دیتے تھے ایک آدھ آیت کی، تاکہ پتہ لگے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے مسائل پر اور عقائد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله